محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم جس مسئلے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی حساس اور اہم مسئلہ ہے، اور وہ ہے میت پر رونے کا حکم۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی پیارا دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہمارے دل پر ایک گہرا رنج ہوتا ہے، ہمارے قلب پر غم کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ اس عالم میں بہت سے لوگوں سے صبر نہیں ہو پاتا، اور صبر کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹنے کی وجہ سے کچھ ایسے عمل سرزد ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خود بھی گنہگار ہوتے ہیں اور میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یقیناً جب دل پر گہرا رنج کسی عزیز کے انتقال سے ہوتا ہے تو ہمارا دل بھی روتا ہے، آنکھیں بھی برستی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں شرعی اصول و قوانین کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یقیناً شریعت مطہرہ مہد سے لے کر لحد تک ہر موڑ پر انسان کی رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار ہو کر سن لو کہ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم کے سبب خدا تعالی عذاب نہیں فرماتا، اور زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لیکن اس کے سبب عذاب یا رحم فرماتا ہے، اور گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت پر عذاب ہوتا ہے، یا یہ مطلب ہے کہ ان کے رونے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آنسو آنکھ سے ہو اور جو غم دل سے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو اور اس کی رحمت کا حصہ ہے، اور جو غم کا اظہار ہاتھ اور زبان سے ہو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ان احادیث کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا دل سے رونا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا ٹپکنا یہ معاف بھی ہے، اور اس پر اس کو اجر بھی ملتا ہے، کیونکہ حدیث میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا حصہ بتایا گیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو لوگ زبان سے روتے ہیں، بین کرتے ہیں، آہ و فغاں کرتے ہیں، بارگاہ الہی میں شکایتیں کرتے ہیں، یا اپنے ہاتھوں سے اپنے بال نوچیں، سینہ کو بھی کریں، اس کے علاوہ دوسرے کام جو خلاف شرع ہیں کریں، تو یہ ناجائز و حرام بھی ہیں، اور ان سے وہ خود بھی گنہگار ہوتے ہیں، اور ان کے اس عمل سے میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ ہی نے حیات عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی، تو جتنے دن اس نے چاہا ہم دنیا میں رہے، ہمارے عزیز و اقربا دنیا میں رہے، اور تمام لوگوں کی طرح جیسے سب کے بلاوے آئے اور اس بلاوے پر سب کو جانا پڑا، ایسے ہی ہمارے اس عزیز کا بلاوا بھی آ گیا، اور اسی بلاوے پر اس کو دنیا سے رخصت ہونا پڑا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بلاوے سے ہم راضی و رضا رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں بے شمار اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بندے کا بیٹا مر جاتا ہے تو خدا تعالی ملائکہ سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں۔ پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے اس کے دل کے میوے کو توڑ لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں۔ پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے اس مصیبت پر میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اپنے عزیز کے انتقال پر صبر کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں ہم کو مکان عطا فرماتا ہے۔ صبر کے تعلق سے ہی مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن دو مسلمان یعنی میاں بیوی کے 3 بچے مر جائیں تو خدا تعالیٰ ان دونوں کو اپنی فضل و رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر 2 بچے انتقال کر جائیں کسی کے تو حضور نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر 1 انتقال کر جائے تو حضور نے فرمایا 1 کا بھی یہی اجر ہے۔ پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ کچا حمل جو گر جاتا ہے
وہ بھی اپنی ماں کو اپنی نال کے ذریعے جنت کی طرف کھینچے گا، جبکہ ماں اس تکلیف پر صبر اور ثواب کی طالب ہو۔ حضرات، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نوحہ یعنی میت کے اوصاف مبالغے کے ساتھ بیان کر کے آواز سے رونا، جس کو بین کہتے ہیں، بالاجماع حرام ہے۔ گریبان پھاڑنا، منہ نوچنا، بال کھولنا، سر پر مٹی ڈالنا، ران پر ہاتھ مارنا، سینہ کوٹنا، یہ سب جاہلیت کے کام ہیں جو ناجائز اور گناہ ہیں۔ آواز کے ساتھ رونا منع ہے، اور آواز بلند نہ ہو تو اس کی ممانعت نہیں۔ تعزیت مسنون ہے اور اس کا وقت موت سے 3 دن تک ہے، اس کے بعد مکروہ ہے، اور اگر کوئی موجود نہ تھا یا علم نہ تھا اور بعد میں آیا تو حرج نہیں۔ تعزیت میں یہ کہے کہ خدا تعالیٰ میت کی مغفرت فرمائے، اس کو اپنی رحمت میں ڈھانکے، تم کو صبر کی توفیق دے اور مصیبت پر ثواب عطا فرمائے۔ میت کے گھر والے تیجے کے دن یا اس کے بعد میت کے ایصال ثواب کے لیے فقراء اور مساکین کو کھانا کھلائیں تو بہتر ہے، لیکن دوست و احباب اور عام مسلمانوں کی دعوت کریں تو ناجائز اور بدعت قبیحہ ہے کہ دعوت تو خوشی کے وقت ہوتی ہے، نہ کہ غم کے وقت۔ تیجے وغیرہ کا کھانا اکثر میت کے ترکے سے کیا جاتا ہے، اس میں یہ لحاظ ضروری ہے کہ جو اس کے وارث ہیں ان میں کوئی نابالغ نہ ہو، ورنہ سخت حرام ہے، لیکن بالغ اگر اپنے حصے سے کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام مسائل پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔